جس نے اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا کسی قریبی عزیز کی 2 بیٹیوں وغیرہ پر حصول ثواب کی نیت سے خرچ کیا، یہاں تک کہ ان 2 کو اللہ نے اپنے فضل سے دوسروں سے مستغنی کر دیا، تو وہ دونوں اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی۔ یاد رکھو، اللہ کی مدد و نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف و مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی و مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب تم فوت ہونے والوں کے پاس موجود ہو تو ان کی آنکھیں بند کر دیا کرو، کیونکہ جب فرشتے روح قبض کر کے واپس جاتے ہیں تو نظر روح کے پیچھے ہوتی ہے، اور مردوں کے پاس بیٹھ کر بھلی بات کہو، کیونکہ گھر والوں کی باتوں پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے، تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہو۔ ہمارا رب ہر رات، جس وقت رات کا آخری 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے، آسمان دنیا پر اترتا ہے، پھر فرماتا ہے، کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں؟ کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ جو شخص ہمیشہ توبہ استغفار کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور ہر فکر و غم سے چھٹکارا نصیب فرمائے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں اس کو روزی ملنے کا گمان بھی نہ تھا۔ مسلمان جب اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اور خرچ کرتے وقت ثواب کی امید رکھتا ہے، تو وہ خرچ اس کا صدقہ بن جاتا ہے۔ مسلمانوں، خیرات کیا کرو، کیونکہ خیرات کرنا اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانا ہے۔ مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو لازم ہے کہ قرآن پڑھے۔ قیامت کے دن لوگ حساب و کتاب میں مبتلا رہیں گے، صدقہ دینے والے اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے،